کی واحد ایک ایسی اور بھی پارٹیاں ہیں جو راجنیتی کرتے ہیں دھرم کے نام پر. ہمارے راجنیتاؤں کو کامن سینس نہیں ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں. ہمارے راجنیتا جا کر اتر پردیش چلے گئے, کیا بولتے ہیں کہ ہم 20% مسلم ہیں, ہم 20% مسلم ہیں, ہم کو ہمارا سی ایم کیوں نہیں بنتا. ادھر 6% یادو کا سی ایم ہے, ادھر 21% دلت کا سی ایم بنا 4 بار, تو ہم 20% مسلم کا سی ایم کیوں نہیں بنے. یہ بے وقوف ہے, یہ گدھے ہیں, یہ گدھے جو سمجھتے نہیں. کیوں؟ دلت لے لیجیے, یادو لے لیجیے, برہمن 6% لے لیجیے, اور بنیا لے لیجیے, کرمی لے لیجیے. یہ سب کون ہے؟ یہ سب ٹوٹل کے ٹوٹل. ان سب کا خدا کون؟ ایک ہی خدا. ان سب کا مطلب پرماتما وہی ہے نا, ایشور پرماتما. ان سب کا دھرم تو ایک ہے نا. اور ادھر مسلم جو 20% ہے, ان کا دھرم کیا ہے؟ الگ ہے. ان کا دھرم الگ ہے, وہ الگ نہیں ہے. برہمن ہو تو ایک ہی منتر پڑھیں گے, اوم بھوربھوسواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی. اور اگر وہ یادو ہیں, وہ بھی اسی منتر کو پڑھیں گے شادی کے منڈپ پر, اوم بھوربھوسواہا میں منگلم چاریہ, یہ منتر پڑھیں گے. اور اگر وہ بنیا ہے تو بھی وہ برہما سوتر ایک ہی پڑھے گا, ایکما برہما دتیہ ناستے نیناستے کنچن. تو الگ کیسے؟ وہ تو ایک ہی ہے, وہ ایک ہے. وہ 6% ہو کر آپ کا ووٹ لیتے ہیں, تو آپ 20% ہو کر آپ ان کا ووٹ کیوں نہیں لیتے؟ کیوں آپ مسلم مسلم چلاتے ہو؟ نہیں دیکھتے آپ کہ آپ کی تعداد کیا ہے؟ مر گیا, کامن سینس ختم ہو گیا. ایک تو بات کر گیا اس ملک کو, یہاں کے مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. ایک ادھر بنا دیا, ایک ادھر بنا دیا, بیچ میں مرنے کے چھوڑ دیا ہمیں. اوپر سے اشتہار کی تقریر کر 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 قوم کو پہلے ایک جھوٹ کرو نا. 20% ہے تو 20% ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہے؟ ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے. جب تک ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کسی کا. ایک ادنا سے مولانا کی گرفتاری ہو جاتی کسی مولانا کی, تو ہمارے گلے سے حلق سے اوپر آواز تو نکلتی نہیں. ہماری کسی مسلم تنظیمیں, آپ کے سیمانچل میں ہے ایک بھی میڈیکل کالج, یا آپ کے پورے بہار کے اندر یا پورے اتر پردیش میں کہیں ہے ایسی یونیورسٹی, ایسی کالجز جہاں پر ہمارا بچہ IAS بنے, ہمارا بچہ UPSC نکالے, IAS کا مطلب IPS IAS آفیسر بنے, کلکٹر بنے. ایسی کوئی ایسی میڈیکل ہے مسلمان کی تنظیموں کے بینر تلے کہ جہاں پر غریبوں کا علاج ہو؟ نہیں ہے. ٹریننگ کی تنظیم ہے ہمارے پاس کہ مسلمان بچوں کو ٹریننگ دیا جائے, اس کو سمویدھان بتایا جائے, اس کو قرآن بتایا جائے. نہیں, ہر کوئی اپنے ادھیکش بننے کے لیے لڑتے. ہم ادھیکش بنیں گے جی, ہم جنرل سیکرٹری بنیں گے جی, ہم یہ بنیں گے وہ بنیں گے. قوم جائے بھاڑ میں. پوری فتائی طاقت ایک پلیٹ فارم پر کھڑی, یادو ہو, دلت ہو, کرمی ہو, برہمن ہو, وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے. ایک ہے وہ ایک. آپ اگر کہیں پر بھی ہو, بہار میں ہو, اتر پردیش میں ہو, آپ تو تنظیموں میں بنے بیٹھے ہو جی. یہ اس تنظیم کا, یہ اس تنظیم کا, یہ اس تنظیم کے, یہ فلاں نمبر کے, یہ فلاں نمبر کے, یہ ایسے نماز پڑھتے ہیں, یہ ویسے نماز پڑھتے ہیں. اس بات پر جھگڑا ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں, آپ جس تنظیم سے بلونگ کرتے ہیں وہ کیجیے, لیکن کم سے کم قوم کے نام پر, کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر تو ہونا چاہیے نا. لیکن نہیں ہوں گے. اس قوم کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا, کوئی بھی نہیں سوچ رہا. سب کو اپنی اپنی کرسی کی لگی پڑے. چلے جائیے اتر پردیش کے اندر میں بھی ناؤ کی لڑائی چل رہی. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے, اللہ اس قوم کو لٹنے سے بچا لے. آپ تو کرسی پر بیٹھ جاتے, لیکن ایک مسلمان کو پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے, تو کون لڑے گا اس کا کیس؟ بتاؤ نا تقریریں کرنے والوں. ہمارے سیمانچل جو کہ ہاتھ کے چکئی بستی کا محمد اسماعیل کی موب لنچنگ ہوئی, کیوں نہیں مدد کی گئی؟ بڑے بڑے لیڈران ہیں نا, بڑے بڑے تنظیموں کے ہمارے قائدین لوگ ہیں, ہم کیوں نہیں آگے آتے مدد کے لیے ان کی؟ ان مجرموں کو کیوں نہیں ہم نے پکڑ کر جیل کروایا؟ کیوں نہیں ان کی پیروی میں ہم ساتھ رہے؟
پہنچا تب جا کر ہم نے اس کے کیسز کو PFI پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ہم نے حوالے کیا. انہوں نے جو بھی ہوا مدد کی. لیکن ایسا ہونا چاہیے. ہم اور آپ تو تقریر کریں گے کرسی پر بیٹھ کر, لیکن زمین پر دھراتل پر کسی غریب کا بچہ مرتا ہے تو اس کا پوچھنے والا, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. ہمیں نہیں چاہیے آپ کی تقریر, ہمیں نہیں چاہیے آپ کے عہدہ صدارت, ہمیں نہیں چاہیے آپ کی قیادت. آپ رکھیے اپنے پاس. ہمیں اس قوم کی عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے. ہمیں اس قوم کی آنے والی نسل کی, مستقبل کی, ان کی رکشا کی ہمیں حفاظت چاہیے. صرف ایسی باتیں کرتے ہیں جناب, چلے جاتے. ایک میں درد رکھتا ہوں میرے بھائیوں, کیونکہ میں ہوں فیلڈ پہ تو میں جانتا ہوں. بہت سارے کیسز آتے ہیں, بہت سارے کیسز ہمارے علاقے میں ہمارے پاس بھی آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے. کوئی حل کرنے والا نہیں. ووٹنگ کا زمانہ ہوگا تو ہم کو ووٹ دو, ہم کو ووٹ دو. ووٹ لے لیں گے تو ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گیا تو نیتا جی غائب ہو گئے. جا کر بیٹھ جاتے وہاں, کوئی پٹنہ میں بیٹھ جاتا, کوئی دلی میں بیٹھ جاتا, کوئی پورنیہ میں جا کے گھس جاتے. آپ کے بچے کے علاج کی اگر کوئی تتکال, اگر کوئی بچہ آپ کو ایمبولینس کی ضرورت ہو تو ٹارچ جلا جلا کر ڈھونڈنے کا تو ایمبولینس نہیں ملے گا. یہ قوموں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر چاہیں تو ہر گھر, ہر گاؤں میں ایک ایمبولینس, ہر گاؤں کے اندر ان کی تنظیمی سطح پر ایک اسکول, ہر گاؤں کے اندر غریبوں کی مدد کے لیے, رفاہی کام کے لیے ایک بھون بنایا جا سکتا ہے. کتنے کروڑ لوگ ہیں پورے بھارت میں؟ 35 کروڑ. ایک روپے اگر پر ڈے جمع کرے گا کتنے کروڑ جمع ہوں گے؟ 35 کروڑ. اور اگر 365 دن تک یہی 35 کروڑ پر ڈے جمع ہوا, کئی خراب تک پہنچے گا, اندازہ ہے ہم کو اور آپ کو. لیکن نہیں, ایسا کوئی نظام نہیں بنا ہے. ہر گاؤں کے اندر, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ان مائنورٹیز کا ایک لیگل کمیٹی ہونی چاہیے, تاکہ کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی ہو, کورٹ میں کیس جائے تو وہ لیگل کمیٹی جا کر کیس لڑے, اس کی لیگل سیل اس کا جا کر کیس لڑے. ان سب چیزوں پر نہیں کریں گے بحث, ان سب چیزوں پر کوئی محنت نہیں کریں گے. بس جو جہاں ہے مرنے دو, ہرنے دو, کھرنے دو, ختم ہونے دو. میرے بھائیوں, میرے سماج کے لوگوں, اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ کچھ ایسے قائدین کو کھڑا کرے جو ہمارے اور آپ کے درد کی بات کرے. کرسی کی تو بات بہت کرتے ہیں لوگ, ووٹوں کی بات بہت کرتے ہیں لوگ. کہتے ہیں کہ اٹھو لوگوں, طاقت پیدا کرو, ہم تمہارے بیچ آئے ہیں تم کو جگانے کے لیے. کہاں پہ آئے؟ ایک دن آئے تقریر کر لیں گے, جا کر گھس کر بیٹھ جائیں. اب فون کرتے تو فون بھی نہیں اٹھاتے. بھیا کہاں ہو؟ ہم پریشانی میں. ارے ہم تھوڑے نہ پریشانی میں تمہارے ساتھ آئیں گے, وہ تو تقریر کی بات ہے, تقریر کر کے ہم آ گئے. ہم کو آپ کی تقریر نہیں چاہیے, ہم کو کسی کی تقریر نہیں چاہیے. اس قوم کے مسائل کا حل کیسے ہوگا وہ سوچو. یہ غریبی کیسے دور ہوگی اس کے اوپر بات کرو. موب لنچنگ ہو جاتی ہے تو اس کا کیس کون لڑے گا, اس کے اوپر بات کرو. ہمارے جوان کو جیل میں ڈال دیتا ہے تو اس کی پیروی کون کرے گا, اس کے اوپر بات کرو. اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, بہت پیاری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. 2.5 بج چکے ہیں, بہت مشکل ہو جاتی ہے اس وقت میں آگے بات کرنا. آخر میں اس قبولیت کی گھڑی میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا. بہت خوبصورت اور بہت پیارا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو اس پر عمل کا, بہت کچھ نہیں کرنا بھائی, نماز پڑھ رہی ہیں ہمیں 5 وقت کی. نوجوانوں, ہم نماز کیوں نہیں شروع کرتے؟ آخر کیا پرابلم ہے؟ نماز اپنی زندگی میں کم سے کم شروع کرو. آپ نماز شروع کیجئے, اللہ آپ کی باقی زندگی کی پریشانیوں کا بیڑا پار کر دے گا. اللہ آپ کی زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا. آپ کے اندر کچھ برائیاں جو ہوتی ہے اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی سے, بری باتوں سے روکتی ہے. ہم جب اس نیت سے جائیں گے مسجد میں تب نا, جب ہم اس نیت سے بیٹھیں گے, اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو پریشانیاں ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی پریشانی کوئی دقت آتی تھی تو آپ وضو کر کے نماز پڑھتے, اللہ سے مدد مانگتے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ ہم بے بس ہیں, اے اللہ ہم کو سیاسی لیڈروں نے چوس لیا ہے, اے اللہ بھارت میں ہم دشمنوں کے
لرزے میں ہیں، اے اللہ ہماری تو حفاظت فرما، اور اللہ ایسے بندوں کو بھیجتا ہے، آپ ہی میں سے کسی کو اللہ ضرور کھڑا کرے گا۔ اللہ نے کھڑا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تاریخ گواہ، اللہ نے کھڑا کیا۔ ایک واقعہ وہ مشہور ہے نا، ایک آدمی نماز پڑھنے لگا، نماز کے ایک راستے سے جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے گھیر کر کہا کہ اسٹاپ یور جرنی، رکو یہیں پر، اسٹینڈ، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اوپر کر لو، ریز یور ہینڈز، اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر لو، اینڈ آئی وانٹ ٹو کل یو، ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں، اینڈ آئی کیچ ایوری تھنگ فرام یو، میں تم سے تمام تمہاری چیزوں کو لوٹنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا the spiritual person, but the very very spiritual person